خانہ کعبہ کو دیکھا، دیکھ کر رونے لگ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور خانہ کعبہ کی طرف شہادت کی انگلی کا اشارہ کیا اور فرمانے لگے اے اللہ کے گھر تو مجھے بڑا پیارا بڑا محبوب ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کر دے میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر یہاں سے نہ جاتا۔ ان لوگوں نے جینا مشکل کر دیا، رہنا مشکل کر دیا، تجھے چھوڑنے کو میرا دل نہیں کرتا، تجھ سے علیحدہ ہونے کو میرا دل نہیں چاہتا، ہر وقت تیرا دیدار کرتا رہوں، تیری زیارت کرتا رہوں، تیری زیارت کے ساتھ اپنی آنکھوں کو بھرتا رہوں، تجھے چھوڑنے کو میرا دل نہیں چاہتا، لیکن ان لوگوں نے مجھے اتنا مجبور کر دیا، مجھے جانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے سیدنا ابو بکر صدیق کا دامن پکڑ لیا، وہاں سے نکل کے آ گئے۔ اللہ کے نبی چلتے چلتے پہاڑوں کے درمیان سے گزرنے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا پاؤں اتنے نرم اور ملائم تھے، پتھروں کی وجہ سے خون نکلنے لگ گیا۔ ان پاؤں مبارک کے اندر نوکیلے پتھر لگے جن کی وجہ سے خون بہنا شروع ہو گیا، خون بہنے لگ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکل کے چلے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر اللہ کے نبی کے پاس آ گئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پیدل نہ چلے، آپ میری کمر کے اوپر سوار ہو جائیے۔ اللہ کے نبی کمر مبارک کے اوپر سوار ہو گئے، وہ پہاڑی کی اوپر کی چڑھان بھی چڑھتے رہ گئے، بلندیوں کی طرف جاتے رہ گئے، حتیٰ کہ چلتے چلتے غار ثور کے قریب آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر ساری رات غار ثور کے اندر گزاریں گے، یہ کافر لوگ ہماری تلاش میں نکلیں گے، ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آئیں گے، ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے آئیں گے۔ اللہ کے نبی سے ابو بکر نے فرمایا آقا غار میں آپ نہیں جائیں گے، پہلے میں داخل ہوں گا۔ کیوں یہ اتنے دنوں سے ویران پڑا ہے، کہیں کوئی چیز نہ ہو، موذی جانور نہ ہو جو آپ کو تکلیف پہنچا دے۔ میں غلام ہوں نا، میں ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت عطا فرمائی۔ آپ اس غار کے اندر داخل ہوئے، آپ نے سارے غار مبارک کو صاف کر لیا، اور صاف کرنے کے بعد دیکھا چھوٹے چھوٹے سوراخ اس کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے اپنی پگڑی مبارک اتاری، اپنا امامہ مبارک اتارا، اس کو ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر لیا، اور ان سارے سوراخوں کو کپڑوں کے ساتھ بند کر لیا گیا۔ جب اس کی صفائی ہو گئی پھر اللہ کے نبی کو آواز دے کر بلایا یا رسول اللہ اب آپ تشریف لے آئیے۔ اللہ کے نبی تشریف لے کر آئے، سیدنا صدیق اکبر زمین کے اوپر بیٹھ گئے، آپ نے اپنے پاؤں مبارک کو بچھا لیا۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، آپ نے فرمایا آقا اتنا لمبا سفر کر کے آئے، تھکان ہو گئی ہوگی، پاؤں کے اندر درد ہو رہا ہوگا، نیند آپ کے اوپر طاری ہو رہی ہوگی، اے اللہ کے رسول اپنا سر مبارک اٹھائیے، میری گود میں رکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی نے سر مبارک اٹھایا، ابو بکر صدیق کی گود میں رکھ دیا، اتنی دیر کے ساتھ آرام کرتے رہ گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یہ بھی آرام کرنے کا ایک عجیب نظارہ تھا۔ اللہ نے یہ رات مجھے عطا فرمائی ہے، ساری رات میں کالی کملی والے کے چہرے کا دیدار کرتا رہا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کافی وقت گزرنے کے بعد ایک سوراخ جو جس جگہ پر کوئی کپڑا نہیں بچا لگانے کے لیے، میں نے اپنا پاؤں مبارک وہاں پر لگا دیا، یہاں سے کوئی موذی جانور نہ آئے، میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچائے۔ فرمایا ایک موذی جانور آیا، اس نے میرے پاؤں کو کاٹنا شروع کر دیا، ڈسنا شروع کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے زہریلا جانور تھا، اس کے زہر کا اثر میرے جسم کے اندر دوڑنے لگ گیا، مجھے تکلیف ہونے لگ گئی، اسی تکلیف کی وجہ سے میری آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلنے لگ گیا۔
محبوب تشریف فرما آرام کر رہے گے، اللہ کے نبی کے چہرے مبارک کے اوپر آنسو مبارک گرا، اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کیا وجہ بنی ہے، کس وجہ سے تیری آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل آیا، کس وجہ سے رونا شروع کر دیا؟ فرمایا میرے محبوب آپ کو کیا بتاؤں، موذی جانور نے مجھے کاٹ لیا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں آپ کو بیدار کرنا نہیں چاہتا تھا، میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن میری آقا مجھ سے برداشت نہ ہوا، اسی عالم کے اندر میری آنکھ کے اندر سے آنسو نکل آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، اپنا پاؤں مبارک میرے سامنے لے کر آؤ۔ اللہ کے نبی نے پاؤں مبارک کو دیکھا، تھوڑا سا لعاب مبارک نکالا، اپنے ہاتھوں کے اوپر ملنا شروع کر دیا، صدیق اکبر کی ایڈی کے اوپر لگایا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر اب بتا کیا حال ہے؟ فرمایا آقا یہاں پر اب تو درد کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔